ایک شخص مجھے کہنے لگا تمہارے عقیدے کے خلاف تو قرآن ہے، قرآن میں ہے کہ نبی معصوم نہیں ہوتا، گناہ کرتا ہے۔ رات وہاں کمبر میں جو میرا جلسہ تھا شہزاد کوٹ میں نے ایک ہی عنوان بیان کیا، علماء دیوبند کا کوئی عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں ہوتا۔ میں نے پھر کئی عقائد پیش کر کے اس پر دفاع میں قرآنی آیات پیش کی ہے۔ اب میں کہتا ہوں جب یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، کہا اس کے خلاف قرآن ہے۔ میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھے، حضرت آدم نبی ہے۔ میں نے کہا جی نبی ہے، آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا ہے۔ میں نے کہا نہیں ہوا، قرآن کہتے ہیں جی ہوا ہے۔ میں نے کہا آیت پڑھے، تَوَاسَى آدم رَبَّهُ، قرآن کہہ رہا ہے آدم علیہ السلام سے معصیت ہوئی ہے، آدم علیہ السلام نے خدا کی بات کو مانا نہیں ہے۔ میں نے کہا ذرا آدھا قرآن پڑھے، نتیجہ آدھا نکلتا ہے، قرآن پورا پڑھے تو نتیجہ پورا نکلتا ہے۔ اور جی کیا مطلب؟ میں نے کہا آگے پڑھے، اللہ فرماتے ہیں نسیہ آدم، آدم بھول گیا ہے۔ تو بھول کر اگر آدمی کوتاہی کر بیٹھے اسے گناہ تو کہتے ہی نہیں ہے۔ اگر آدمی نے بھول کر کھا لیا تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اگر بھول کر پی لیا تو روزہ ٹوٹا ہی نہیں ہے۔ تو جب آدم بھولے ہیں تو گناہ کیسا؟ یاد رکھنا باطل تیاری بڑی کراتا ہے، اتنی بات پہ چپ نہیں ہوتا۔ اس نے پھر اعتراض کیا اگر آدم علیہ السلام کا بھول جانا گناہ نہیں تھا تو پھر خدا نے ڈانٹا کیوں ہے، خدا نے جنت سے نکالا کیوں ہے، 40 سال آدم اور حوا جدا کیوں ہے، ربنا ظلمنا آیت کیوں پڑی ہے؟ یہ آیت اور دعا بتا رہی ہے آدم علیہ السلام سے قصور ہوا، کبھی تو ربنا ظلمنا انفسنا کہا ہے۔ بھول جانے کو تو ظلم نہیں کہتے، بھول جانے پہ تو ڈانٹ نہیں ملتی، بھول جانے پہ جنت سے نکالتے نہیں ہے۔ تو گناہ ہوا تو کبھی نکالا ہے۔ میں نے کہا بات توجہ سے سمجھنا، حضرت آدم بھول گئے ہیں لیکن آدم انسان ہے، انسان امتی نہیں ہے، انسان نبی ہے۔ ایک نبی بھولتا ہے، ایک امتی بھولتا ہے۔ نبی کا بھول جانا الگ ہوتا ہے، امتی کا بھول جانا الگ ہوتا ہے۔ نبی امتی کے بھول جانے میں فرق کیا ہے؟ میں ایک مسئلہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی آدمی بھول کر روزے میں کھا لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بتائیں، بھول کر پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور نماز میں بھول کر بات کر لے تو پھر کیوں؟ اب یہ بات سمجھ آئی تو وہ سمجھ آئے گی۔ آدمی بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کر پی لے تو روزہ، لیکن نماز میں بھول کر بات کر لے تو نماز۔ اب بندہ پوچھ سکتا ہے اگر بھول جانا معاف ہے تو نماز کیوں ٹوٹی ہے؟ اگر بھول جانا معاف نہیں ہے تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ یہ دو فرق سمجھے، نمازی کا بھول جانا اور روزے والے کا بھول جانا۔ اگر یہ سمجھ آ گیا تو نبی کا بھول جانا، امتی کا بھول جانا، ان کا فرق آپ کو سمجھ آئے گا۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں اس فرق سے پہلے مثال دیتا ہوں۔ میری عادت ہے میں مسئلے پر دلیل بھی دیتا ہوں اور ساتھ مثال بھی دیتا ہوں، اور یہ طرز خدا بندی ہے۔ فاتو برہانکم، اللہ دلیل دیں گے، دلیل مانگتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ مثال بھی دیتے ہیں، اپنے موقع پہ دلیل پیش کرنا، پھر مثال سے مسئلے کو کھولنا، یہ کلام اللہ کا طرز ہے۔ میں نے کہا ذرا مثال سمجھنا، آپ نے بچے کو بازار بھیجا، اسے 100 روپیہ دے کے بھیجا اور کہا بیٹا بازار جاؤ، کچھ ادرک لاؤ، کچھ پودینہ لاؤ، کچھ ہری مرچیں لاؤ، کچھ ٹماٹر لاؤ۔ آپ نے 10-15 چیزیں بتا دی ہیں، وہ بچہ چلا گیا، واپس آیا، آپ نے اس کا شاپنگ بیگ شاپر کھولا، اس میں ادرک نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا ادرک کیوں نہیں لایا؟ وہ کہتا ہے میں بھول گیا۔ ادرک کیوں نہیں لایا؟ اس نے کہا میں بھول گیا۔ اب اگر اس بچے کو ڈانٹیں تو سمجھدار بندہ کہے گا کہ تم نے 15 چیزیں بتائی تھی، اگر ایک بھول گیا ہے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ اب اس کو ڈانٹتے نہیں ہے، لیکن آپ نے بچے کو 10 روپے دیے، کیا بازار سے ادرک لاؤ، وہ 1 گھنٹے بعد واپس آیا، آپ کہتے ہیں ادرک لایا ہے، کہتے ہیں میں بھول گیا۔ اب ڈانٹ پڑے گی کہ نہیں؟ بتاؤ نا، آپ کو ڈانٹ معقول بات ہے نا، تیرے دن میں ایک کام تھا تو وہ بھی بھول گیا،
جو چاہو کرو، یہ ایک نہیں کرنا۔ آدم اس ایک کو بھی بھول گئے ہیں تو ڈانٹ پڑ گئی ہے۔ تیرے ذمہ کام ایک تھا تو وہ بھی بھول گیا ہے۔ اگر ذمہ ایک کام ہو آدمی بھول جائے تو ڈانٹ پڑتی ہے، اگر ذمہ کئی کام ہو تو ڈانٹ نہیں پڑتی۔ روزے دار کے ذمہ کئی کام ہے، اس نے روزہ بھی رکھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، دکان پر بھی جانا ہے، اگر تھکا ہے تو سونا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ نمازی کے ذمہ ایک کام ہے، بازار دوران نماز نہیں جا سکتا، دوران نماز کھا نہیں سکتا، دوران نماز پی نہیں سکتا، دوران نماز کوئی کام نہ کرے۔ اس کے ذمہ صرف ایک کام ہے، اس نے اللہ سے باتیں کرنی ہے۔ تو روزے دار کے ذمہ کئی کام تھا، اگر بھول گیا تو ڈانٹ نہیں ہے۔ نمازی کے ذمہ ایک کام تھا، اللہ کہتے ایک کام تو مجھ سے باتیں کرنا، تو اس میں بھی بھول کر لوگوں سے باتیں کرتا ہے۔ روزے دار کے ذمہ کئی کام ہے، اگر بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے۔ نمازی کے ذمہ ایک کام ہے، اگر بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ روزے دار کی مثال امتی کی ہے، نمازی کی مثال نبی کی ہے۔ امتی بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، نبی بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ نبی کے ذمہ کام جو ایک تھا، نبی کے ذمہ کام جو ایک تھا، لیکن فرق کیا ہے؟ روزے دار بھول کر کھا لے روزہ تو نہیں ٹوٹا، گناہ تب بھی نہیں ہے۔ نمازی بھول کر بات کر لے نماز تو ٹوٹ گئی ہے، لیکن گناہ تب بھی نہیں ہے۔ امتی بھول جائے گناہ یہ بھی نہیں ہے، نبی بھول جائے گناہ یہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، وہ بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ گناہ دونوں کا نہیں ہے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں تاکہ پھر بات آپ کو سمجھ آئے۔ نبی اور امتی میں کیا فرق ہے؟ ایک معاملہ ہے مشاہدے کا اور ایک معاملہ ہے نبوت کا۔ مشکات شریف کتاب الایمان کی پہلی مفصل روایت ہے، جبریل امین نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، حضور احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے عبادت یوں کر تو گویا خدا کو دیکھتا ہے، اگر یوں نہیں کر سکتا عبادت یوں کر خدا تجھے دیکھتا ہے۔ حضرت مولانا صوفی سرور شیخ الحدیث جامع شفیع لاہور شرح بخاری میں لکھتے ہیں عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک عبادت نبی کی ہے، ایک عبادت امتی کی ہے۔ نبی کی عبادت مشاہدہ والی ہے، امتی کی عبادت ربوبت والی ہے۔ مشاہدہ کا معنی خدا نبی کو دیکھے، کبھی نبی خدا کو دیکھے۔ ربوبت کا معنی خدا نبی کو دیکھتا ہے، خدا امتی کو دیکھتا ہے، امتی خدا کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ ربوبت والا ہے اور وہ مشاہدے والا ہے۔ ربوبت والا بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، مشاہدے والا بھول جائے تو ڈانٹ ہے۔ میں بات یوں سمجھاتا ہوں، ایک باہر محراب میں بیٹھا، ایک باہر سین میں بیٹھا ہے کہ نظر تو نہیں آ رہا، اگر وہ تھوڑی بہت بات کرے تو بات سمجھ آتی ہے۔ ایک لڑکا یہ سامنے بیٹھا ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں، مجھے یہ دیکھتا ہے اور یہ میری بات نہ سنے، تو میں نے کہا سامنے پھٹ کر کے غلطی نہ کرنا یار، ایک ادھر بیٹھ کے سوئے، سونا سمجھ آتا ہے کہ سامنے بیٹھ کے سوئے، کہتے سامنے بیٹھ کے تو نہ سو، ادھر کی بات الگ ہے، سامنے کی بات الگ ہے۔ امتی کی مثال غیبوبت کی ہے، نبی کی مثال مشاہدے کی ہے۔ غیبوبت والا بھول جائے تو ڈانٹ نہیں ہے، مشاہدے والا بھول جائے تو ڈانٹ پڑا کرتی ہے۔ خدا نے ڈانٹا ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا کہہ دیا ہے، توجہ رکھنا، ربنا ظلمنا کہہ دیا ہے، اور یہ قرآن میں دوسری آیت بھی تو ہے غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ دیکھو خدا نے نبی کے بھولنے کو سمبل گناہ کہہ دیا ہے۔ جب خدا گناہ کہتا ہے تم گناہ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا خدا گناہ کیسے کہتا ہے؟ آیت سمجھ تب آتی ہے جب آیت کا پس منظر معلوم ہو، اگر پس منظر اور بیک گراؤنڈ نہ ہے آیت سمجھ آیا کرتی ہی نہیں ہے۔ یہ